رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ اخلاص میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا ہے. سورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس سورت کے ساتھ، اللہ رب العزت اس شخص کو جنت کے اندر داخل کریں گے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، سورت کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور 3/4 قرآن کا ثواب عطا کرتے ہیں اللہ اس شخص کو جو اس سورت کو پڑھتا ہے. اس کے اندر اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے. اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، وہ کوئی اس کو مجبور کرنے والا نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہم پلہ بھی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. ابھی 2 دن بعد عیسائیوں کا ایک تہوار آ رہا ہے جسے کرسمس ڈے کے نام سے وہ یاد کرتے ہیں. یہ ان کی عید کا دن ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ رب العزت کی اولاد ہیں. تو اس حوالے سے اس دن کے اندر ہم نے کچھ بھولے والے مسلمانوں کو دیکھا ہے، کچھ روشن خیال قسم کے مسلمانوں کو دیکھا ہے. بینر لگائے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر مبارکبادیں پیش کی جاتی ہیں کہ ہم مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان کے اس تہوار کے اندر شرکت بھی کرتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت کے قرآن کو اگر دیکھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا جائے، اتنے بڑے گناہ کا وہ ارتکاب کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس گناہ کی سنگینی کو اپنے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پکڑی ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے. فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے یہ آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضَ، قریب ہے کہ زمین جو ہے وہ شق ہو جائے، زمین بھی پھٹ جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ رب العزت بھی اولاد پیدا کریں گے، اللہ بھی اولاد جنیں گے.
یہ ان کی منہ کی باتیں، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ جس جرم کی وجہ سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا آپ نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، ان عقائد میں سے، ان کے برے عقائد میں سے ایک یہ بھی عقیدہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر بیان کیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے خلاف جہاد کرو۔ کیوں؟ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں، دعویٰ تو وہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، ان کا اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد نہیں، اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، اللہ رب العزت کی نے اپنا جو تعارف کروایا ہے اس کو نہیں مانتے۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں، میں کسی سے جنا نہیں گیا، میں نے کسی کو جنا نہیں، لیکن وہ اللہ کے بیٹے کو مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ عقیدہ تو ہمارا دیا ہوا نہیں، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ کی ذات کے اوپر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، کس وجہ سے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے؟ پہلی وجہ اللہ کی ذات کے اوپر بھی ایمان نہیں ہے، ولا بالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیے اس کو وہ حرام بھی نہیں سمجھتے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی، اس وجہ سے ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ان کے خلاف قتال کر رہے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ ولا یدینون الدین الحق، فرمایا کہ وہ دین جو اللہ رب العزت نے ان کو دیا تھا، دین حق جو ہے، دین اسلام جو ہے، ہر پیغمبر کے دور کے اندر جو دین رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو دین تھا، اور اس کے بعد نبی مکرم علیہ السلام کی زندگی کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت منسوخ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننا، جو نہیں مانے گا وہ کافر، مشرک اور گمراہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جب انہوں نے تورات کے نسخے کو کھول کر پڑھنا شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا یہ تو تورات ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کی بھی ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میں محمد کے دین کے تابع ہو کر زندگی گزارے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ انہوں نے اللہ نے جو دین بھیجا تھا، اللہ نے جو شریعت بھیجی ہے وہ اس کے تابع نہیں ہے، انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ یہ تین وجوہات اللہ رب العزت نے بیان کی جس وجہ سے یا تو ان کے خلاف قتال کرنا ہے، کب تک؟ حتیٰ یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ نہ دیں، یہاں تک کہ وہ اسلامی حکومت کے اندر رہنے کا ٹیکس نہ دیں، تب تک تم نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، ان کے خلاف قتال کرنا ہے۔ اور اگلی وجہ جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے اہل کتاب کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، فرمایا یہودیوں کے خلاف اس لیے جہاد کرنا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو جنا ہے، اور عیسائیوں کے خلاف جہاد کیوں کرنا ہے؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ تو ساری ان کی منہوں کی باتیں، اور جس عقیدے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، جس عقیدے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، ان کے خلاف قتال کرنا ہے، ان کے خلاف کھڑے ہونے ہیں، یہود و نصارہ کے خلاف۔ آج مسلمان اس عقیدے کے اوپر ان کو مبارکبادیں پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو گالیاں دیتے ہیں،
اللہ رب العزت کو گالیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا جو ہے وہ مجھے جھٹلاتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے. آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وشتمنی، پھر وہ مجھے گالی بھی دیتا ہے. آدم کا بیٹا اللہ کہتے ہیں مجھے گالی دیتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے، آدم کے بیٹے کے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے، مجھے جھٹلائے. پھر اللہ رب العزت آگے خود فرماتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تکذیب کیا ہے، اس کا گالی دینا کیا ہے. فرمایا فاما تکذیبہ، اس کا جھٹلانا یہ ہے، مجھے جھٹلانا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہے. یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا ہے، جس طرح پہلے پیدا کیا اب دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. پھر اللہ رب العزت نے خود فرمایا، فرماتے ہیں اللہ رب العزت جو رب پہلے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک انسان جس کا وجود ہی نہیں ہے، جس چیز کا ایک پہلے سے وجود ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس وقت اس انسان کو پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ ابو جہل آیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک بالکل بوسیدہ ہڈی لے کر جو مٹی ہو چکی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو آ کے اس طرح مسلنے لگا، مٹی بنا دیا اس کو. تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ کیا اس ہڈی سے بھی اللہ رب العزت زندہ کریں، اس ہڈی سے بھی اللہ زندہ کریں گے؟ بلکہ آج تو سائنس نے بھی یہ کہتی ہے انسان کا سارا جسم ختم ہو جاتا ہے، سارا جسم مٹی ہو جاتا ہے، انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک چھوٹی سی ہڈی بچ جاتی ہے جو ختم نہیں ہوتی. قیامت والے دن اس ہڈی سے اللہ رب العزت دوبارہ انسان کو زندہ کرے. تو جس نے پہلے سے اس انسان کو پیدا کیا، ایک پانی کے نطفے سے، پانی سے انسان کو اللہ نے خون کا لوتھڑا بنایا ہے، پھر خون سے اللہ رب العزت نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے، پھر ماں کے پیٹ کے اندر کہ یہ انسان جو پانی کے اندر ایک منٹ بھی سانس نہیں لے سکتے، پانی کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، پانی کے اندر بنایا ہے. اللہ رب العزت کی تخلیق کیا ہے؟ جہاں کوئی دروازہ نہیں ہے، جہاں کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کی پرورش کی ہے. تو پھر دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے. اللہ نے ہم کو اپنے سامنے کھڑے کرنا ہے، دوبارہ زندہ کرنا ہے اللہ رب العزت نے، اور ایک ایک چیز کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کا حساب لینا. تو فرمایا کہ یہ مجھے جھٹلاتا ہے، کہتا ہے جس نے ایک دفعہ تو اللہ نے پیدا کر دی ہے، لیکن دوبارہ اللہ رب العزت، فرمایا اللہ رب العزت نے کہتا ہے دوبارہ نہیں پیدا کرے گا. اور آگے فرمایا وَأَمَّا شَتَمُهُ، اس کی گالی کیا ہے؟ یہ مجھے گالی کہہ دیتا ہے. فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اس انسان کی گالی کیا ہے؟ ابن آدم کی گالی کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ نے بیٹا جنا، اللہ نے بیٹا بنایا. وَأَنَا الْأَحَدُ، اللہ فرماتے ہیں میں اکیلا ہوں، فرمایا میں اکیلا ہوں. الصمد، میرا کوئی ثانی نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. لم الد، میں نے کوئی بیٹا پیدا نہیں کیا اور نہ ہی میں کسی سے پیدا کیا گیا ہوں. تو فرمایا کہ یہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. اس کی گالی کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے اولاد جنی. وہ اللہ رب العزت کو گالیاں دیتے ہیں. اس حدیث کے مطابق وہ اللہ کو گالی دیتا ہے اور مسلمان روشن خیال ان کو مبارک باتیں پیش کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لیے جو ہے نا اچھے اچھے کلمات جو ہے ان کے سامنے پیش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین وہ ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟
ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت دین ہے۔ احساس کمتری کا شکار ہے یہ مسلمان، احساس کمتری کا، کہ اسلام کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کے دین کو اپنانے والے کو ان کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے نا وہ انہی کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن۔ یہود و نصارہ، ان کے ساتھ محبتیں، ان کے ساتھ الفتیں، دین اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، فرمایا کہ ان یہود و نصارہ کو پہلے سلام نہیں کرنا، سلام کا آغاز نہیں کرنا۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر وہ سلام کریں پھر اس کا جواب کیا دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو یہ نہیں کہنا کہ تم پر بھی سلامتی ہو، علیکم، صرف اتنی بات کہنی ہے کہ جو بات تم نے ہمارے لیے کہی ہے صرف وہی تمہارے اوپر ہو، جبکہ ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا تمہارے لیے اگر کوئی السلام علیکم کہے تم نے اس کو ڈبل دعا دینی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 دعائیں اس بندے کے لیے۔ مسلمان اگر مسلمان کو سلام کہے، لیکن یہود و نصارہ کے لیے فرمایا ان کے سلام کا آغاز نہیں کرنا، ان سے سلام کرنے کو۔ اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدُهُمْ فِي الطَّرِيقِ، جب کسی راستے کے اندر تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، راستے کے اندر مقابلہ ہو جائے، تم ان سے ملو تو پھر ان کے لیے راستوں کو تنگ کر کے گزارنا ہے، ان کے لیے راستے کشادہ نہیں کرنے۔ یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی اس قدر مخالفت کی، اس قدر مخالفت، آپ نے عبادت کے اندر بھی ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، عبادت کے اندر بھی، عبادت کے اندر بھی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہود و نصارہ پکار اٹھے تھے کیسا پیغمبر ہے جس نے عبادت کے اندر بھی ہماری مخالفت کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ایسی احادیث ہیں، آپ نے فرمایا یہ کام کرو، اس کے اندر یہود و نصارہ کی مخالفت۔ تو فرمایا کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے دین کو پسند کرتا ہے کہ ان کا دین بھی درست ہے، فرمایا فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ قیامت والے دن انہی میں سے اٹھے گا، انہی میں سے اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، فرمایا لا تتخذوا اليهود ولا النصارى، یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، تم جتنے مرضی جتن کر لو، جتنی مرضی تم ان کے مبارک بادیں پیش کر لو، تم ان کے سامنے لبے لیٹ جاؤ، اللہ فرماتے تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر ان کے دین کے اندر داخل نہیں ہو جاتے، تب تک وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ تم مبارک باتیں دے کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ راضی ہو جائیں، ہم دردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتے، نہیں، ہرگز نہیں۔ تمہارا دین اسلام کا ایک وقار ہے، مسلمان کا ایک وقار ہے، مسلمان کی ایک عزت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا تو ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، اگر اسلامی حکومت کے اندر رہیں تو پھر ٹیکس دے کر رہیں، اور ٹیکس بھی ایسے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت جب تھی ان کی حالت یہ تھی، ان کی کیفیت یہ تھی، ان کے لیے ان سے جب ٹیکس وصول کیا جاتا تھا تو عزت کے ساتھ وصول نہیں کیا جاتا تھا، فرمایا ان کو الٹا لمبا ڈال کے الٹے لیٹ کر ان کی گردن کے اوپر، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے جو ٹیکس وصول کرتا تھا نا، اس طرح وہ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ کافر کی عزت، یہودی کی عزت، عیسائی کی عزت مسلمان کرے، اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اپنا وقار قائم رکھیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا وقار کیا ہے، ہماری عزت کیا ہے، ہمارا شرف کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس انسان کے لیے، خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا پھر میں محمد کے اوپر ایمان لے کر آیا. اور اگلی حدیث کے اگلے الفاظ کے ہیں وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ، فرمایا 7 دفعہ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے لِمَن لَمْ يَرَانِي، جس نے مجھے نہیں دیکھا، وَآمَنَ بِي، پھر بھی میرے اوپر ایمان لے کر آیا. خوشخبری 7 دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے. تمہارا دین ایسا ہے، تمہارا دین ایسا کہ جس کے اوپر تو یہود و نصارہ بھی کہا کرتے تھے کہ تمہارے دین کے اندر ایسی چیزیں ہیں اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم اس دن کو عید بنا لیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے کہا اے عمر، تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہمیں مل جاتی نا، ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے. پوچھا کون سی آیت؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو مکمل کیا. اور آگے اللہ نے کیا کہ ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، تمہارا دین اس قدر خوبصورت ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے دین نزدیک دین صرف اسلام ہے، یہ دین ہے اللہ رب العزت کے ہاں. ہمیں تو فخر کرنا چاہیے. ہم تو ساری زندگی بھی اگر سجدے میں پڑے رہیں اللہ رب العزت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے، اس نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. تو آئیے اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہتا ہے. اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی، عباد الرحمن کی والذین لا یشہدون الزور، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے جن کے اندر زور ہو. اس کی تفسیر کی ہے مفسرین نے، ایسی مجلسیں جن کے اندر لہو و لعب ہو، جن کے اندر موسیقی کے آلات ہو، جن کے اندر اللہ رب العزت کے خلاف اعلان جنگ ہو، اللہ رب العزت کی بغاوتیں اس کے اندر ہو. اور یہ بھی مفسرین میں لکھا ہے کہ زور سے مراد مشرکین اور منافقین اور کفار اور یہود و نصارہ کے تہوار بھی ہیں، ان کی عیدیں بھی ہیں، جو ان کے اندر شامل ہوتا ہے وہ عباد الرحمن میں شامل نہیں ہے. عباد الرحمن کی صفت کیا ہے؟ وہ اپنا وقار سامنے رکھتے ہیں کہ ہماری عزت کیا ہے اللہ رب العزت کی ہے، ہمارا وقار کیا ہے، اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت دین دی ہے. اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کفار کی عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا. کفار کی عید پر امام ابن القیم فرماتے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص صلیب کے سامنے سجدہ کرے، صلیب کے سامنے سجدہ کرے اور تم اس کو مبارکباد پیش کرو. اب صلیب کو سجدہ کرنے والے کو مسلمان مبارکباد پیش کرے، یہ اسلام کی عزت تو نہیں، یہ اسلام کا وقار تو نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا رخ مت کرو. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس پر اللہ رب العزت کا غصہ اور غضب اترتا ہے. جو کفار کی مجلسوں کے اندر شرکت کرتا ہے، ان کے تہواروں کے اندر شرکت کرتا ہے، فرمایا اس کے اوپر اللہ رب العزت کا غصہ اترتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب کو پتا چلا کہ ابو موسیٰ اشعری نے ایک کاتب رکھا ہوا ہے، عیسائی کاتب رکھا ہوا ہے. بلایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا تم نے اس کو کاتب رکھا ہوا ہے، کیوں کاتب رکھا ہے؟ کہا امیر المؤمنین میرا اس کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں، میں اس کے دین کو پسند نہیں کرتا، میں نے تو صرف اس کو کاتب رکھا ہوا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہے کیا کہا جن کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، اللہ نے اپنی زمین کے اوپر ذلیل کیا ہوا ہے، تم اس کو کاتب رکھ کر
کاتب رکھ کر تم اس کو عزت دینا چاہتے ہو، مسلمان کا یہ وقار نہیں ہے۔ فرمایا اس کو اس منصب سے ہٹاؤ۔ مسلمان کا یہ وقار نہیں ہے کہ وہ اپنے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر کسی ایسے شخص کو جو ہے نا ذمہ دار مقرر کرے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ ہمیں درس دیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کے لیے جو مرضی، مقصد کیا ہے؟ مبارکباد پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں مبارکباد پیش کی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور تمہارے شہر کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جو جبراً اپنے آپ کو جماعت اہل حدیث کا ٹھیکیدار اور ذمہ دار ماننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی اولاد سوشل میڈیا کے اوپر عیسائیوں کی کبھی ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور کبھی ایسے لوگوں کی مجلسوں میں وہ شرکت کرتا ہے کہ جو اصحاب محمد علیہ السلام کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسا شخص بھی موجود ہے تمہارے شہر کے اندر، تو ایسا شخص قطعاً اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مت سمجھے کہ وہ اسلام کے ساتھ محبتیں کرنے والے ہیں۔ اسلام کے ساتھ محبت کیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کا یہ دیا ہوا قرآن کافی ہے، یہ دیا ہوا قرآن اور پیغمبر علیہ السلام کا یہ دیا ہوا فرمان کافی ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے اسلام قطعاً اس بات کا درس نہیں دیتا کہ کوئی کسی عیسائی کو یا کسی کافر کو کوئی مسلمان ان کے لیے بڑے بڑے بینر بنوائے اور لگائے۔ بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم نے دیکھا ہے بینر لگے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہم اپنی عیسائی برادری کو، عیسائی بھائیوں کو لکھا ہوتا ہے کہ ہم اپنے عیسائی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مسلمان ہو اور عیسائیوں کو بھائی کہیں۔ مسلمان کا بھائی کون ہے؟ مسلمان کا بھائی کون ہے؟ مسلمان کا بھائی صرف مسلمان ہے۔ عیسائی مسلمان کا بھائی نہیں، یہودی مسلمان کا بھائی نہیں ہے، دشمن ہے تمہارے، جتنی مرضی تم ان کے لیے ہمدردیاں جتا لو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز نہیں تم سے عیسائی راضی ہو سکتے، ہرگز نہیں، جو مرضی تم کر لو، جو مرضی تم کر لو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، عیسائی اور یہودی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم اپنا دین محمد چھوڑ کر ان کے دین کو اختیار نہ کر لو۔ تو اس لیے یہ بہت بھیانک انجام ہے اس شخص کے لیے جو صرف چند جملے بول دیتا ہے مبارکباد کے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ تو ان کے دین کو پسند کرنے والا ہے کہ 25 دسمبر کو جو مبارکباد پیش کرتا ہے وہ نعوذ باللہ اس بات پر خوش ہے کہ اللہ رب العزت نے بیٹا دینا ہے، وہ راضی ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے اس کو اللہ رب العزت نے بیٹا دینا ہے۔ مبارکباد کس لیے دیے جاتی ہے؟ کہ خوشی کے اوپر۔ ہم قطعاً خوش نہیں ہیں اس بات کے، ان کے ان عقائد کے اوپر۔ ہمارے لیے دین اسلام کافی ہے۔ اپنا وقار سمجھیے، اسی کے اندر اپنا وقار جو ہے نا وہ قائم رکھیں، اور صرف اس حد تک نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم کے اندر انسان کا پورا وجود شامل ہے، اس کے شب و روز شامل ہے، صرف اس عقیدے کی حد تک نہیں۔ ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہمارے شب و روز کا ایک ایک چیز، اس کے اندر ان کی مخالفت نظر آنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ کیسے؟ وہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں، رنگ نہیں لگاتے، بالکل سفید رکھتے ہیں۔ تم نے اپنے بالوں کو رنگ کر ان کی مخالفت کرنی ہے۔ جہاں تک دین اسلام درس دیتا ہے
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد